11वें इमाम तक, کہ جن کا تذکرہ ڈیٹیلز کے ساتھ ہم نہیں سنتے. انشاءاللہ کل سے تو اس ٹاپک پہ ہوگی. آج کی یہ پہلی مجلس تاریخ کا یہ وہ قرآن کا اعلان کہ کل من علیہا فان، کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. یہ سورہ رحمان کیا ہے کا ایک جز ہے. سورہ رحمان یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے احسانات کو، جو فیورز اللہ نے کیا، اس نے تو اتنا فیور کیا کہ ہم جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا فیور اللہ ہمیں مسلسل ڈیلی کرتا ہے. لیکن سورہ رحمان میں اللہ نے 35 36 37 ٹائمز جو ہے بار بار ایک چیز کہا کہ اللہ کہ تم کن کن اللہ کی نعمتوں کا انکار کر سکتے. اس نے تو بہت تھوڑے سے بتائے. اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو پورا ہمارا یہ جو جسم ہے، باڈی، اس پہ جو احسان ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے پر اللہ نے فیور کیا کہ جس کو بعض وقت ہم فیور نہیں مانتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کوشش ہے اور ہم نے اس کو کیا. نہیں، کوئی کام، کوئی عمل، کوئی چیز آپ کو جو مل رہی ہے نا وہ اس کی طرف سے. اچھی چیز کی بات کر رہا ہوں، بری چیز کی نہیں. جو بھی نعمت مل رہی ہے، نعمت جو بھی ملتی ہے وہ اللہ کی وجہ سے. گناہ ہم کرتے ہیں، نعمت اللہ دیتا ہے. اللہ کبھی بھی ہم کو گناہ کی طرف راغب نہیں کرتا، وہ شیطان کرتا ہے کہ جو آپ کو ہماری طرف آگے بڑھ کے ہم کو کہتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. یہ شیطان کی طرف سے. ایون اللہ نے شیطان کو نہیں بنایا، شیطان کو شیطان نہیں بنایا. اللہ نے یہ نہیں کیا کہ اس کو شیطان بنا، نہیں، اس نے اپنے عمل کے ذریعے وہ شیطان بنا. یعنی شیطان ہم بھی بن سکتے ہیں اور ہم بنتے ہیں. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم شیطان سے بھی بڑھ جاتے ہیں. اب آپ اسے ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، ہم کرتے ہیں. کتنے ایسے موقع ہیں جہاں شیطان بھی بولتا ہوگا کہ یہ تو مجھ سے زیادہ بڑھ گئے. یہ ایسی دنیا میں ایسے کام ہو رہے ہیں. اللہ تو صرف نعمتیں عطا کرتا ہے. اور سورہ رحمان میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر نعمت، کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے. سورہ رحمان کے لیے یہ کہ اگر کوئی آپ روز سورہ رحمان پڑھے تو آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، حلال رزق میں برکت ہوگی. رحمان کی سورہ، رحمان کو پڑھنا چاہیے. کسی مردے کے اوپر پڑھے تو وہاں رحمت نازل ہوگی. کسی قبرستان میں جا کے پڑھو، وہاں پورے قبرستان میں رحمت نازل ہوگی. اس لیے کہ سورہ رحمان کے بارے میں یہ کہ یہ خلق ہے قرآن کا. اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور اس میں معصومین کا ذکر ہے. شہزادی کونین اور مولا کائنات کے بارے میں اس میں ذکر ہے. امام حسن، لولو اور مرجان جو اللہ نے اس میں ذکر کیا، لولو سے امام حسن ہے اور مرجان سے امام حسین ہے. تو کئی سورہ رحمان کی کئی فضیلتیں. اسی لیے حکم ہے کہ کم از کم دن میں ایک دفعہ اپنے گھر میں اس سورہ کی تلاوت کرو. اور سورہ کی جب تلاوت کرو تو بآواز بلند کرو، تو کم از کم وہ رحمتیں، وہ نعمتیں تمہارے گھر میں آئے جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے. تو کئی چیزیں ہیں سورہ رحمان میں. تو اس سورہ رحمان کی یہ آیت کہ کہ کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہوگی. کبھی آپ دیکھیں جب سورہ رحمان آپ پڑھتے تو یہ آیت جب پڑھتے تو ہم اس پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، غور سے سنتے ہیں کہ کیا چیز کر رہا ہے اللہ، کہ فنا ہوگی. کیا چیز فنا ہوگی؟ اللہ کہتا ہے کہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. کب نہیں رہے گی؟ کوئی ایک ایسا دن، کوئی ایسا وقت آئے گا کہ جس دن ہر چیز فنا ہوگی. یہ بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں نا، اس کی تفسیر میں جائیں آپ سورہ رحمان کی تو آپ کو اس میں ملے گا کہ جتنے بڑے بڑے، اللہ کہتا ہے، معصوم کہتے ہیں جو بڑے بڑے زمین پر پہاڑوں کو اللہ نے بنایا، یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، روئی کی طرح، کاٹن کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے. اتنے مضبوط پہاڑ. اب ہمالیہ جیسا آپ کے سامنے ہے، راک آف جبرالٹار، کئی بڑے بڑے دنیا کے پہاڑ ہیں. آپ پہاڑ کو آپ دیکھ کے کوئی سوچ سکتا کہ یہ روئی کی طرح اڑ جائیں گے؟ لیکن یہ کوئی میں اپنے دل میں وہ بات نہیں کرے گا ذاکر کا جملہ ہے، نو، یہ معصوم کا جملہ ہے کہ روئی کی، کاٹن کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے. اس کے بعد کہا کہ یہ جو سمندر ہے، سمندر کا پورا سمندر پھٹے گا، زمین پھٹ جائے گی. آج کل آتے ہیں ارتھکویکس آتے ہیں، کوئی چیز، اللہ کہتا ہے کہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. یہ آسمان جو آپ دیکھ رہے ہیں، اسکائی، یہ ٹوٹ جائے گا. مطلب یہ کوئی جوک نہیں ہے، کوئی سٹوری نہیں سنا رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، معصوم کے جملے کہ اس آیت کے پیچھے کہ کل من، ہر چیز فنا ہوگی. اللہ نے کوئی ایک چیز نہیں کہا کہ یہ چیز بچے گی. اب آگے آئے گا کہ کیا چیز بچے گی. ٹوٹل کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہے گی. وہ دن آئے گا جس دن کے بارے میں اللہ ہر مسلمان کو 10 مرتبہ یاد دلائے. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو صلوات پڑھے محمد والے. یہ کب ہوگا؟ یہ آج ہوگا، کل ہوگا؟ نہیں. 1000 سال بھی ہو سکتے، 10,000 بھی ہو سکتے، 100,000 ایئرس بھی ہو سکتے.
nobody knows کہ کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا کہ جس یہ آیت کا مفہوم سامنے آئے گا کہ کل ہر چیز فنا ہوگا. کسی کو نہیں معلوم وہ ٹائم، وہ ڈیٹ کسی کو نہیں معلوم. ایون قرآن میں نہیں ہے یہ راز خداوندی. لیکن اس کے برعکس کیا ہے، اللہ آپ کو ڈیلی یاد دلاتا ہے، آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے. سورہ رحمان آپ مت پڑھیں، اگر سورہ رحمان نہیں بھی پڑھ رہے ہیں تو ڈیلی آپ کو یاد دلا رہا ہے. ہر مسلمان کو یاد دلاتا ہے، بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی. 10 times ہر دن ہم یاد کرتے ہیں اس دن کو. وہ کون سا دن ہے؟ الحمد سورہ میں کیا کہا اللہ نے کہ مالک یوم الدین، یہ اس دن کا مالک ہوں میں. جو آپ کو 10 times آپ سورہ الحمد میں یاد کرتے ہیں مالک یوم الدین. مالک کیا ہے؟ مالک یوم الدین. واٹ از مالک یوم الدین؟ مالک یوم الدین وہ دن آئے گا کہ جس دن ہر چیز فنا ہوگی. اس دن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ دن ہے، وہ ڈے آف ججمنٹ جسے آپ کہتے ہیں. یہ وہ دن ہے کہ اگر ڈے آف ججمنٹ میں سگی ماں اپنی اولاد کو کتنا چاہتی ہے، ماں اپنے بیٹے کو دیکھے گی خاموش بیٹھ جائے گی، وہ سیدھا جائے گی. اس لیے کہ اس دن کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں. کہتے ہیں کہ ماں اپنے اعمال کو پیٹھ پہ ڈال کر اللہ کے سامنے جائے گی. اگر کوئی جناب آدم کے زمانے میں مرا وہ بھی اس دن رہے گا، جو قیامت سے پہلے مرا وہ بھی اسی دن رہے گا. بلینز اور ٹریلینز لوگ ایک ہی جگہ پہ رہیں گے. کتنے لوگ رہیں گے کوئی آپ نہیں بتا سکتا کہ اس دن کتنے آدمی رہیں گے. ایک ہی. اور معصوم کہتے ہیں کہ زمین پہ رہیں گے، اسی زمین کے اوپر رہیں گے. اور بلینز لوگ کھڑے ہوئے اور صرف ایک ہی ڈریس میں ہیں، کفن میں، جو ہم احرام پہنتے ہیں نا، 2 ٹاول جو باندھتے ہیں حج پہ یا عمرے پہ جائے اللہ مہاجر عمرہ نصیب ہو انشاءاللہ. تو جب آپ ٹاول باندھتے ہیں وہ بالکل وہی دن ہے کہ 2 ٹاول باندھا ہوا، ایک بوڑھا آدمی بھی ہے، ایک جوان بھی ہے، بچہ بھی ہے، عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، سب ایک جگہ ٹھہرے ہوئے. ٹوٹل بلینز اور ٹریلینز لوگ کھڑے ہوئے. اس دن آواز وہ کہا وہ دن آئے گا. اس دن ایون ملائکہ جو نا اینجلز ہیں، آپ کو پتا ہے اینجلز کتنے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ اینجلز ہیں کتنے. ان کا کیلکولیشن نہیں ہے کہ اللہ نے اس مخلوق کو کتنا پیدا کیا، کتنے اینجلز. انسان کے بارے میں تو پھر بتا سکتے ہیں کہ اس ملک میں اتنے، اس ملک میں اتنے، اس ملک میں اتنے. ٹوٹل دنیا میں اپروکسیمیٹلی اتنا پاپولیشن ہے. ہم آج رفلی بتا سکیں گے. لیکن اینجلز کے بارے میں کوئی نہیں بتائے گا کہ کتنے ملائکہ اللہ نے خلق کیا. پہلے آسمان، دوسرے آسمان، دنیا میں ہر طرف اینجلز پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ اینجلز بھی اس وقت کھڑے رہیں گے. جبرائیل بھی کھڑا رہے گا، میکائیل بھی کھڑا رہے گا، پورے جو ٹاپ براس کے ملائکہ وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں. ٹوٹل پوری مخلوق اللہ کی ایک جگہ ایک زمین پہ ٹھہری. اس دن کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا پتہ ہے؟ وہ ایک دن کتنے سال کا ہوگا؟ 50,000 ایئرس. 50,000 ایئرس. کہ آپ گننے بیٹھیں گے تو ٹائم لگے گا. اللہ کہتا ہے کہ وہ 50,000 ایئرس کا دن ہوگا. وہ ایک دن جو قیامت کا دن ہے، یوم الدین جس کے بارے میں کہا، جس کے بارے میں کہا کہ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہوگی. اس دن وہ دن ہوگا. 50,000 ایئرس کا ایک دن. پورے بلینز اور ٹریلینز لوگ کھڑے ہوئے اور سامنے اللہ کا نظر نہیں آئے گا. ایک آواز آئے گی کہ آج کس کی حکومت ہے، کون مالک ہے. آج مالک ہے یوم الدین ہے، کون مالک ہے. تو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ جب یہ آواز آئے گی پورا میدان محشر کانپے گا، ڈرتے رہیں گے لوگ. اور سورج کے بارے میں یہ کہا کہ سورج اتنا زمین پہ آ جائے گا. اب تو سورج کے ڈسٹنس کے اوپر ہے تو اتنی گرمی ہے، تو کہا سورج نیچے آ جائے گا. اتنا نیچے آئے گا کہ انسان کو اتنا پسینہ نکلے گا، اتنا سویٹ ہوگا وہ کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ کو پتا ہے یہ دن کے بارے میں کیا تھا؟ اسرافیل جو ملک ہے جو سور پھونکے گا. ایک دن رسول بیٹھے ہوئے اپنی محفل میں، جبرائیل بھی رسول کے ساتھ ہے. جبرائیل نے آسمان کی طرف دیکھا. پلیز غور سے سنیں کہ وہ دن کیا ہے. آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کے جبرائیل جیسا ہمارے جو سردار ہے، جو لیڈر ہے پورے ملائکہ کا، وہ کانپنے لگا. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبرائیل کیوں کانپ رہے، ڈر کس سے رہے؟ تو کہا آپ ذرا آسمان کی طرف تو دیکھیں. رسول اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ اسرافیل زمین پہ آ رہے ہیں. تو کہا اسرافیل آ رہے ہیں. تو کہا اللہ کے رسول جب بھی اسرافیل آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے تو آسمان کے ملائکہ اسی طرح کانپتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اسرافیل وہ ملک ہے کہ جو سور پھونکے گا، یعنی اس دن اعلان کرے گا قیامت کا. سور پھونکنا وہ ڈکلیئر کرے گا. تو کہا کہ جس دن وہ ڈکلیئر کرے گا، سور پھونکے گا، اس دن یہ زمین اور آسمان سب تباہ ہو جائیں گے. ایک لمحے میں تباہ ہوں گے. ہر چیز ٹوٹ جائے گی، ہر چیز ختم ہوگی اور لوگ خبروں سے اٹھائے جائیں گے
ایک ایک خبر سے کتنے اٹھائے جائیں گے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا خالی نہیں ہے جہاں خبر نہیں ہوگی. ایک ایک خبر سے 70,000 لوگ باہر نکلیں گے کفن پہن اور آ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور اس دن ڈیسائیڈ ہوگا, وہ ڈے آف ججمنٹ ہے, ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ کو جانا کہاں ہے, جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. اب تک تو وہاں تھے, میں خبر کی کوئی بات نہیں کرتا, میں صرف ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس دن سب کو جانا, اس دن ڈیسائیڈ ہوگا کہ ویئر یو آر گوئنگ, آپ جنت میں جا رہے ہیں یا جہنم میں جا رہے ہیں. اگر جنت میں جا رہے ہیں تو اسی دن ڈیسائیڈ ہے, جہنم میں جانا ہے تو وہ بھی ڈیسائیڈ, اسی دن ڈیسائیڈ ہوگا. تو وہ ایک دن 50,000. اب آپ یہ دعا کریں کہ ہمارا ٹائم, ہمارا مسئلہ پہلے آ جائے. ایسا نہیں کہ ہم 50,000 ایئرس تک کھڑے ہوئے ہیں. اگر عمل صحیح نہیں ہے نا تو ہو سکتا ہے آپ بالکل لاسٹ میں آپ کا نمبر ہے اور کیو میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, سامنے اس کا ججمنٹ ہو رہا ہے, اللہ کے سامنے وہ اعمال کو پیش کر رہا ہے. ہر آدمی اپنے اعمال کو خود پیش کرے گا. ہم نے جو کچھ کیا 60 70 80 ایئرس کی ہماری لائف گزر گئی, یہ کوئی جوک نہیں ہے. اس کے بارے میں اتنا ہم کو سیریس سوچنا ہے کہ یوم دین, اللہ کے سورہ الحمد میں کہہ رہا ہے مالک یوم دین, مالک یوم دین. واٹ از مالک یوم دین؟ وہ دن کیا ہے, وہ دن کس کا؟ اور وہ دن ایسا نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہے تو شیعہ ہی رہے گا, نہیں. سنی کتنے مذہب ہے دنیا کے, ہر مذہب کا انسان ہے, ہر زمانے کا انسان ہے. میں نے کہا نا جناب آدم سے لے کے بالکل قیامت تک کے لوگ جو مرے سب کھڑے ہوئے, عورت مرد دوست احباب سب کھڑے ہوئے. بعض روایتیں تو ایسی جو ممبر سے میں بول نہیں سکتا کہ ہوگا کیا, کس طرح کھڑے رہیں گے, عورت کیسی کھڑی رہے گی, مرد کیسا کھڑے رہے گا, بچہ کیسا کھڑے رہے گا, بوڑھا کیسا کھڑے رہے گا, سب کو کھڑے رہنا ہے. اور اللہ قرآن کیا ہے کہ وہ ایک دن ہم 50,000 ایئرس کا وہ دن بنا دیں گے. ایک دن 24 آورس کا ہوتا ہے نا, اور 24 آورس آپ کے 24 آورس ہے. یہ سورج کے نو وہ نورانی 50,000 50,000 کہا قرآن نے. 50 کو کہتے ہیں 50,000 ایئرس کا وہ ایک دن ہے. اور وہ دن پورے جتنی مخلوق ہے اللہ کے 50 ملین لوگ سب کھڑے ہوئے اپنے اعمال کو لے کر. ماں پلٹ کے بیٹے کو نہیں دیکھتی, باپ پلٹ کے بیٹے کو نہیں دیکھے گا, اپنی بچوں کو نہیں دیکھے گا, بلکہ وہ یہ کہے گا کہ بھائی پہلے میرا پاس ہو جاؤ, میں کامیاب ہو جاؤں, میں آگے بڑھ جاؤں, ورنہ تو مجھے جہنم. اور سامنے جہنم کے شعلے ہیں. دوستو جہنم کے بارے میں بھی عجیب بات ہے کہ جہنم ہے کیا چیز. میں کوئی ڈرانے کی بات نہیں کر رہا. جہنم ایک طرف ہے, جنت ایک طرف, پورا مجمع ایک جگہ کھڑا ہوا, پورے لوگ ایک جگہ کھڑے ہوئے, آواز آ رہی, ایک ایک آدمی کا حساب ہے. یہ نہیں ہے کہ 10 کا گروپ آ کے آپ کو فیوریٹزم چل رہا ہے. نو فیوریٹزم. فیوریٹزم کب چلے گا؟ معصومین ہماری شفا کریں گے جب آپ پھنس جائیں گے. چھٹے امام کا جملہ ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دن ہم بچائیں گے تمہیں. لیکن کب بچائیں گے؟ ہو سکتا ہے 20,000 ایئرس کے بعد بچیں. 50,000 ایئرس ہے نا, کہ 20,000 ایئرس تک تو آپ سفر کر رہے ہیں. اور یہ 50,000 ایئرس میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. سورہ بقرہ کیا ہے کہ وہ ایک دن 50,000 ایئرس کا ہو جائے گا. جو کچھ ہم نے کیا وہ سب ہمارے سامنے ہے. اگر وہاں جا کے آپ کہہ دیں کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں, میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں. مثالی طور پہ آپ نے ہاتھ سے کیا وہ گناہ, پیر سے کیا, زبان سے کیا, کان سے کیا, آپ جا کے دینا ہی کر دیں. اللہ تیرے پاس پروف کیا ہے؟ یہ جو ملائکہ ہیں ان لوگوں نے مجھے غلط میرے نام پہ لکھ دیا, کسی اور کی وہ میرے نام پہ. آپ کہہ سکتے ہیں, اور لوگ کہیں گے وہاں پہ. معصوم کہتے ہیں کہ لوگ جا کے ڈینائی کر دیں گے. اللہ کہیں گے کہ یہ تیرے جو ملک ہے نا جو لکھ رہے ہیں, جو تیرے حساب کاتبین جسے کہتے ہیں, جو لکھ رہے ہیں پورا ہمارا ڈے ٹو ڈے لائف کو, تو وہ کہے گا بندہ کہ پروردگار یہ تو غلط کہہ رہے ہیں, میں نے گناہ ہی نہیں کیا. تو آواز آئے گی کہ تو کیسے کہہ رہا, تو کہا یہ غلط کہہ رہا, میں سچ کہہ رہا ہوں. تو معصوم کہے گا اگر تم نے زبان سے کیا تو زبان بولے گی, ہاتھ سے کیا تو انگلیاں بولیں گی. یہ آگے بڑھ کے تم کو گواہی دیں گے نہیں پروردگار اس نے فلاں وقت پہ کیا تھا, میں گواہی دوں میرے ہاتھ سے کیا. تو وہاں ڈینائی تو کر ہی نہیں سکتے آپ کہ آپ, لیکن انسان کرے گا. اس لیے کہ جب انسان دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے نا, تو اللہ کے سامنے بھی جا کے جھوٹ بولنے میں سو کیا فرق پڑتا ہے. ڈینائی تو کریں گے لیکن وہاں پہ گواہی دے گا, وہ آگے بڑھ کے گواہی دے. 50,000 ایئر تو آپ یہ دعا ہم کریں کہ کم از کم ہمارا نمبر فرسٹ ایئر ہی آ جائے, فرسٹ ایئر ہی آ جائے. اگر 10,000 ایئرس کے بعد آیا تو 10,000 سال تک یہ بھی ایک پنشمنٹ ہے. گرمی آپ کو, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, انسان بھوکا مر رہا ہے, اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. کہا جب اعلان ہوگا کہ آج کس کی گواہی, کس کی حکومت ہے, کون مالک ہے, تب پورا میدان محشر کانپنے لگے گا. عورتیں بھی کانپے گی, بچے بھی کانپے گی. اور کہا کہ اس وقت اللہ کے رسول کہے گا کہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے, ہم پکار کے کہیں گے کہ بے شک پروردگار تیری حکومت, تو ہمارا مالک ہے. اس کے بعد اب حساب شروع ہوا.
اب ایک ایک چیز کا آپ آنسر کر رہے ہیں. اللہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارا یہ حساب ہے, تمہارا یہ پورا, جیسے آج کمپیوٹر سلپ سامنے آ جاتی ہے پورے سال کی, اسی طرح پوری زندگی کی سلپ آپ کے سامنے کہ آپ نے یہ ڈیٹ میں یہ وقت پہ یہ کیا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے, آپ یہ لوگ اس کو سمجھانے کے لیے آج کل کے کمپیوٹر کتنی آسان چیز کر دی دنیا نے کہ ہر چیز آپ کے سامنے, آپ جتنی چاہے ہسٹری دے دیں, جو آپ نے کیا پورا ہر چیز ٹائم کے ساتھ آپ کو آ جائے گا, اس وقت بھی ٹائم کے ساتھ آئے گی, پوری شیٹ آپ کے سامنے, شیٹ آپ کے ہاتھ میں, آپ کا نمبر آیا, آپ گئے, آپ اس میں ایک ایک چیز کا حساب پوچھیں. اگر ہم نے نیکی کی, اس لیے کہا گیا کہ علی میزان ہے. میزان کسے کہتے ہیں؟ اس ترازو کو کہتے ہیں, اس اسکیل کو کہتے ہیں کہ تمہارے گناہ ایک طرف ہے, اور میزان میں جب رکھے جائیں گے تو اگر گناہ زیادہ ہے, گناہ کا پلہ بڑھ گیا تو پھر تو جواب دینا ہے. گناہ کیسے جمع ہوں گے؟ اب اس کی ایک مثال اللہ کے رسول نے دی. مسلمانوں کے سامنے جب رسول اللہ نے کہا کہ اتنا سخت حساب ہوگا تو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا, کہا کہ ہم گناہ کرتے کہاں ہیں, ہمارے گناہ کیسے جمع ہوں گے؟ کہ اس کے اللہ کے رسول سفر میں جا رہے, ٹریول کر رہے تھے. پلیز غور سے سنیں, ان کے ساتھ پورے لوگ تھے, 100-200 کا قافلہ تھا, جا رہا تھا. مدینے سے باہر نکلا, راستے میں چلتے 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 ایک جگہ جا کے رکا. جب رکا تو اصحاب نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ یہیں ٹھہر جائیں گے, شام ہونے والی ہے, مغرب بالکل قریب ہے, اس لیے کہ یہاں پر پانی ہے, ہم آگے بڑھیں گے تو آگے کی اس میں کہیں پانی نہیں ہے, سایہ نہیں ہے, پھر ہم کو رات میں ٹھہرنا ہے تو ہم کو پرابلم نہ ہو. تو رسول اللہ نے کہا نہیں, آگے بڑھتے جاؤ. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آگے بالکل ڈیزرٹ ہے, کھانے پینے کے لیے لکڑی بھی نہیں ملے گی پکانے کے لیے. کہا آپ آگے بڑھو, بالکل مغرب کا وقت قریب آ گیا. پلیز اور سے سنیں, اللہ کے رسول نے مثال دی قیامت کی, بالکل سامنے مغرب سامنے آ گئی, جیسی سامنے آئی اللہ رسول اللہ نے پورا اپنے کاروان سے کہا کہ رک جاؤ, رک گیا, کہا یا اتر جاؤ, اتر گئے. تو مسلمانوں نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ یہاں تو کچھ ہی نہیں ہے, ہم کھانا کیسا پکائیں گے اتنے لوگوں کے لیے, لکڑی کا تو ہم نے کہا تھا کہ وہاں رکو, آپ نہیں رکے. آپ نے کہا کہ انتظام ہوگا, مجھے ہم کو میسج دینا ہے. پوچھا کیا کرنا ہے, اب پکائیں کیسا؟ آپ نے کہا کہ یہاں جھاڑ کے پتے نظر آ رہے ہیں, لیوز جو جھاڑ سے نیچے گر جاتے ہیں, یلو ہو کے جیسا نیچے گر جاتے ہیں نا پتے. تو کہا کہ وہ پتے تو ہر طرف پھیلے ہوئے. تو مسلمانوں نے کہا وہ تو ہے. تو کہا اپنے ہاتھ میں, پلیز واٹس اپنے ہاتھ میں کتنے جمع ہوں گے ایک ہاتھ میں, 20-25 کے آئیں گے نا. کہا اپنے ہتھیلی میں جتنے جمع ہوئے سب سے کہا کہ جاؤ چنو پتوں کو, کلیکٹ کرو, لیوز کو ہاتھ میں رکھو, لا کے ایک اسپاٹ بتایا تھا یہاں ڈال دو. پورے مسلمان آگے بڑھے, جا کے زمین سے پتوں کو اٹھانا چاہیے, اپنے ہاتھ میں جتنے آئے لا کے یہاں ایک جگہ ڈالنا چاہیے جو اسپاٹ بتایا. جب ڈالنے لگے تو جب پوروں نے ڈالا تو کچھ منٹ پہلے وہاں کچھ بھی نہیں تھا, 10-15 منٹ میں وہاں ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا. سب نے لا کے ڈالا, آہستہ 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 جب تک ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا. رسول نے اس کو دیکھ کے کہا کہ یہ کیا ہے, ابھی تو یہاں کچھ نہیں تھا, اب یہاں پہاڑ کیسا ہو گیا؟ تو کہا سب نے لا کے چھوٹے چھوٹے جتنے ہاتھ میں تھے لا کے ڈالا. تو کہا یہی چیز قیامت میں تمہارا گناہوں کا حشر ہوگا. تم جسے چھوٹا گناہ سمجھتے ہو وہ گناہ جب ایک جگہ جمع ہوں گے تو پہاڑ کی طرح ہو جائیں. سمجھے؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ تم کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو. تم سمجھ رہے ہیں تو ویری اسمال, یہ تو گناہ ہی نہیں ہے. اور آج کل کئی چیزیں معاشرے میں ایسی کہ جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. ارے یہ تو چھوٹا گناہ ہے, بڑے بڑے گناہ بہت ہیں. ہم شراب تھوڑی پیتے, ہم زنا تھوڑی کرتے, یہ تو چھوٹا سا گناہ ہم کریں گے. کہا یہ کبھی ذہن میں مت رکھو کہ یہ چھوٹا ویری اسمال. نو, یہی اسمال جا کے جب قیامت میں تمہارے یہ پورے گناہ ایک جگہ رکھیں گے تو پہاڑ بن جائے گا. تو جو بندہ پکار کے کہے گا پروردگار اتنا بڑا گناہ تو میں نے کیا ہی نہیں, یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ملک جتنے جھوٹ نہیں کھانا, اتنا بڑا گناہ میں نے کیا نہیں. اللہ کہتا ہے اتنا بڑا نہیں, یہ چھوٹے چھوٹے تمہارے گناہ اتنے بڑے ہو گئے. صلوات پڑھے محمد اور پڑھے. دیکھا کہ کتنے چھوٹی چھوٹی چیز ہے, لیکن کبھی ہم کنسنٹریٹ کریں, کبھی سوچیں کہ کیا ہونے والا ہے ہمارا. اس طرح گناہ انسان دیتا, اور ہر چیز کا حساب ہوگا. اب حساب ہونے کے بعد جیسے آپ کا حساب ہو گیا, آپ کو لکھ دیا گیا کہ بس یہاں سے آگے بڑھنا ہے. کہاں جانا ہے آگے؟ جنت میں جانا ہے. ڈے آف ججمنٹ میں جیسے حساب کمپلیٹ ہوگا آپ کو جنت میں جانے کی پرمیشن ملے گی.
जन्नत में जाने के परमिशन के लिए ये अहले सुन्नत के पास भी है, हमारे पास भी है। एक पर्चा मिलेगा, एक लेटर मिलेगा, परमिशन लेटर मिलेगा। ये अहले सुन्नत तमाम मुसलमानों के पास है, रसूल के कहा उस परमिशन लेटर पे मौला की दस्तखत होगी, इसलिए कि अली का खिताब है खसीम नारे व जन्नत। खसीम यानी तकसीम करने वाला, बांटने वाला, वो जन्नत और जहन्नम को बांटने वाला है, वो मिलेगा। अब जब वो मिलेगा तो हम जाएंगे, जन्नत सामने है। और जन्नत के बारे में ये कहा, दोस्तों एक चीज याद रखो, जन्नत की भी तमन्ना, वो भी एक नेमत है अल्लाह की, उसकी आरज़ू तमन्ना दुआ मांगना चाहिए। अपनी दुआ में ये भी दुआ मांगे कि परवरदिगार मुझे तो जन्नत अता कर, वो बड़ी नेमत है। इंशाल्लाह जब जन्नत पे बात आई तो मैं करूँगा कि कितनी नेमतें हैं वहाँ। एनीवे, जन्नत का दरवाजा सामने है, बीच में जहन्नम है। हमको मैदान महशर से, डे ऑफ जजमेंट के दिन, उस मैदान से, और इसके बारे में कहा कि ये मैदान अरफे का मैदान के करीब होगा। उस वक्त ये बिल्डिंग सब टूट जाएंगे, दुनिया बिल्कुल एक फ्लैट हो जाएगी। तो जब जन्नत की तरफ जाएंगे तो नीचे सामने जहन्नम है। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक पुल है, एक ब्रिज है, जिसे सिरात कहते हैं, पुल सिरात। आपको पता है जब आप कोई मर जाता है तो तलखीन में जब आप हिला के कहते हैं ना, तलखीन जब इंसान को पढ़ते हैं उसमें कहते हैं कि काबा हक है, रसूल हक है, इमामों के नाम लेके कहते हैं कि ये भी हक है। उसके बाद हम कहते हैं कि सवाल मुनकिर और नकीर हक हो, फिर कहते हैं सिरात हक हो। इन्हें आप मुर्दे को याद दिला रहे हैं कि सिरात है, तुम सिरात से डिनाई मत करो। हम मरने के बाद शाने को हिला के कहते हैं सिरातुन हक़ुन, सिरात हक है। तो सिरात क्या है? वो ब्रिज है, वो ब्रिज डिवाइड कर रहा है बिटवीन जहन्नम और जन्नत, जन्नत के बीच में। जन्नत का दरवाजा है, जन्नत के दरवाजे को कनेक्ट करता है, मैदान महशर से शुरू होता है, जन्नत के दरवाजे को कनेक्ट करता है, और नीचे क्या है? जहन्नम के शोले। ये ब्रिज के बारे में ये कहा गया, और ये ऐसा हक है ये कि आप इससे डिनाई नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। मरने के बाद भी याद रखना, कुरान में अल्लाह कह रहा है कि सिरात है, पुले सिरात है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले, एक और पढ़े एक और सलात पढ़े। बाबा से बोलन सलात पढ़े। तो सिरात ये ब्रिज जो डिवाइड कर रहा है, और इससे कोई मुसलमान, सिर्फ मैं शियों की बात नहीं करता, कोई मुसलमान इनकार नहीं करता। शेख कुरान में कि सिरात पे से गुजरना है। और ये भी याद रखना, सिरात पे से ये नहीं कि मैं बॉम्बे का हूँ या मैं हैदराबाद का हूँ या मैं कुवैत का हूँ कि मैं वहां से मैं सिरात पे से नहीं जाऊंगा। नो, वो रास्ता ही जन्नत में जाने का सिरात से। कोई भी ये नहीं कर सकता कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बड़ा नेक इंसान हूँ, मैं थोड़ी जाऊँ सिरात पे से। नो, सिरात पे से कोई मजहब का हो, किसी मजहब से ताल्लुक, इंसान को अगर जन्नत में जाना है तो उसको he has to go, सिरात को ब्रिज पे से जाना, रास्ता ही ब्रिज का है। ये नहीं कोई दूसरा शॉर्टकट रास्ता है या कोई रॉन्ग रास्ता है कि आप ये रास्ते को अवॉइड करें। जन्नत में जाने के 10 रास्ते नहीं है, जन्नत में जाने का एक रास्ता है, वो ब्रिज पे से सबको क्रॉस करना है। और ब्रिज कैसा है? जैसा नीचे बाद वक्त रिवर्स बहती है और ऊपर से ब्रिज होता है, एग्जैक्टली वैसी ब्रिज है। वहाँ नीचे रिवर नहीं है, वहाँ जहन्नम की रिवर है जो नीचे से बह रही है। और ब्रिज के बारे में क्या कहा कि ब्रिज कोई काफी ब्रॉड, ये 10-12 लेन का ब्रिज नहीं है, इतना नैरो ब्रिज है, इतना नैरो ब्रिज है कि जो इमेजिनेशन के खिलाफ है। इन्हें आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर हम बच्चों के सामने बोले तो बच्चे हंस दे, लेकिन वो हक है, आप हंस नहीं सकते इसलिए कि वो ये हक है। ये तो सबको पता है कि उस ब्रिज पे से जाना है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। कोई मजहब का, अपने मुसलमान में किसी फिरके का आदमी इसको डिनाई नहीं करता कि वो ब्रिज पे से इंसान को जाना नहीं, जाना उसी ब्रिज पे से। और इतना नैरो ब्रिज है कि अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ों को तो पता है, बच्चों के लिए कह रहा हूं कि ये बाल जो है ना, ये बाल से ज्यादा बारीक, ये मेरे जुमले नहीं, फिर कह रहा हूं अल्लाह के रसूल के जुमले, बाल से ज्यादा बारीक है। इतना बारीक है कि आप बाल वक्त के नेकेड आई से देखेंगे, अगर आई साइड खराब है तो मुश्किल है, लेकिन वहाँ एनेक वैनेक तो नहीं लगेगी, वहाँ तो बिल्कुल सब सेट रहेंगे। तो वो बाल से ज्यादा बारीक है। और कहा गया है आग से ज्यादा तेज है। आग क्या है पता है? ये जो फायर बॉल है ना, यहाँ पे जो फायर होती है गैस की, लकड़ी की जो आग है, ये आग के बारे में कहा गया कि ये आग 70 टाइम्स जहन्नम की आग को बुझाने के बाद ये आग में इतनी तपिश, इतनी हीट आई। वो आग बहुत हीट है, उसमें बहुत हीट है जो यू कैन नॉट इमेजिन कि कितनी हीट है।
تو کہا رسول کہتے ہیں کہ وہ آگ سے زیادہ گرم ہوگی، بال سے زیادہ باریک ہوگی، اور جو تلوار ہے نا تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی۔ جب رسول اللہ نے کہا کہ برج پہ سے سب کو جانا ہے تو مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول سوائے آپ لوگوں کے کوئی انسان تو جا نہیں سکتا، وہ آپ ہی جائیں اس پہ سے، ہم تو جا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اتنی باریک برج۔ اور رسول کہہ رہے ہیں کہ نیچے جہنم ہے، جہنم کے شعلے ہیں، نیچے پورے وہ لوگ ہیں جو جل رہے ہیں، اور وہ برج پہ سے آپ کو کراس کرنا ہے۔ اور دوستو یہ چیز یاد رکھو، آپ دعا کریں، ہم روز نماز میں دعا کریں، نماز کے بعد دعا کریں، رات میں سوتے وقت دعا کریں کہ اللہ اس صراط پہ سے ہم کو آرام کے ساتھ گزار دے۔ کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے جنت میں جانے کا، یو ہیو ٹو گو، اس پہ سے ہی جانا ہے آپ کو، اور جانا جنت میں ہے، اور سبھی جائیں گے جنت میں۔ تو کیسے جائیں گے؟ تو معصوم کہتے ہیں کہ اگر عمل صحیح ہے، تمہارا عمل صحیح ہے، تو جیسا بجلی چمکتی ہے نا اس طرح انسان، اور اس کا پہلا صراط شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ برج جہنم میدان محشر سے، میدان محشر میں برج کی انٹری ہے، وہاں سے انٹرنس ہے، وہ چل رہے ہیں، اور کتنا لمبا برج ہے یہ بھی نہیں بتایا گیا، 10 مائلز کا ہے، 20 مائلز کا ہے، 100 مائلز کا برج ہے، کا اٹس ویری لانگ برج، اور وہ برج کا یہاں سے شروع ہو رہا ہے انٹری یہاں سے، اور وہ برج اینڈ ہو رہا ہے جنت کے دروازے کے اوپر۔ جس کو جنت میں جانا ہے وہ برج پہ سے کراس کر کے جانا ہے۔ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ مرنے کے بعد ہلا کے کہتے ہیں صراط حق، کہ مطلب کوئی ڈینائی نہیں کرے، اس پہ جانا ہی جانا ہے۔ کہ جب وہ برج پہ سے کراس کرنا ہے تو اتنے 10 20 100 مائل آپ کو کراس کرنا ہے، تو 100 مائل آپ چلے گئے کہ جب اتنا باریک ہے، تو معصوم کہتا ہے جب انسان کے اعمال صحیح ہو جائیں گے، اس کے پرچہ مل جائے گا، عمل صحیح ہوگا، بجلی کی طرح، روشنی کی طرح، جیسے لائٹ کی سپیڈ ہوتی ہے، کہا کہ معصوم کہتے ہیں کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں ان کی ہم مدد کریں گے۔ 8ویں امام کا جملہ، امام رضا غریب کا جملہ ہے، 8ویں امام کا جملہ ہے کہ جو میری زیارت کو آئے گا، یا جی فضیلت ہے ظاہر امام رضا کی، کہا جو میری زیارت کو آئے گا میں اسے 3 مرتبہ ملاقات کروں گا، 3 دفعہ میٹ کروں گا اس کو، کہاں پہ؟ جب آخری وقت ملک الموت اس کے پاس آئے گا تو میں اس وقت آ کے اس کی مدد کروں گا۔ اس کے بعد کہا کہ خبر کی پہلی رات میں آ کے اس کی مدد کروں گا۔ تیسرا دفعہ یہ کہا کہ جب وہ روز محشر میدان محشر میں پریشان ہوگا تو میں آ کے اس کو صراط پہ سے پار کروں گا، جو میرا ظاہر ہے۔ امام رضا غریب کے ظاہر کی بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس برج پہ سے سب کو جانا ہے، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ کل من، ہر چیز فنا ہوگی، لیکن فنا کے بعد آپ کی بقا اسی وقت ہے کہ جب ہم اپنے اعمال کو صحیح کر کے اس برج پہ سے کراس کر کے جنت تک پہنچے۔ دوستو پورا میری تقریر کا کنکلوژن یہ ہے، میرا مقصد یہ بولنے کا کہ جب بھی آپ سورہ رحمان کی تلاوت کریں یا تلاوت کرنے کے بعد جیسا اب آپ نے سنا، میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ پڑھو کہ کل من علیہ، ہر چیز فنا ہوگی، جب الحمد کا سورہ پڑھو، مالک یوم الدین کہو، تو اس وقت سوچو کہ اللہ کدھر تم کو کیا دعوت دے رہا ہے۔ یہ جو دنیا کی لائف ہے نا، یہ جو دنیا کی لائف ہے 60 70 80 ایئرس کی ہے، یہ مت سمجھو کہ آج تمہارے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑا مقام ہے، بڑے بڑے گھر ہے، سو واٹ اگر ہے، ایک لمحے میں ختم ہوگا، ختم ہونے کے بعد اتنے پورے پیریڈ سے گزرنا ہے، اور جو چیز ہر چیز جب فنا ہوگی تو کون تمہاری مدد کرنے والا ہے؟ Who is going to help you؟ کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، آپ ہیں اور آپ کے اعمال ہیں۔ تو جو کچھ کرنا ہے، پوری کنکلوژن یہ کہ جو کچھ کرنا ہے نا اسی دنیا میں کرو، جو کچھ کرنا ہے، یہ جو ٹائم ملا نا جو ہم کو، یہ ٹائم کو غنیمت سمجھو کہ یہ ہم کو بہت اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے کہ کم از کم ہم کو کوئی بتانے والا ہے، کوئی ہم کو بتانے والا ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سب چیزیں کتابوں میں، کوئی بتانے والا نہیں ہے، ہم اگنورنٹ ہو جاتے ہیں۔ کم از کم کوئی بتانے والا ہے جو ہمیں یہ اویئرنیس آ گئی کہ ہم کو کچھ کرنا ہے۔ اس لیے کہ دوستو جو لوگ وہاں کی دنیا کے لیے یا اس لائف کے لیے یا جنت کے لیے یا قیامت کے لیے، اس لیے کہ سب سے زیادہ ہم قیامت کو بھول کے بیٹھے، ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ قیامت آنے والی ہے، ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے، ہم سمجھتے ڈے آف ججمنٹ آئے گا سو واٹ دیکھیں گے نہیں، اس دن کوئی نہیں دیکھے گا، جب تک عمل صحیح نہیں ہوگا تو ڈے آف ججمنٹ میں سب سے زیادہ پریشانی ہوگی۔ آپ سوچو، آپ امیجن کرو کہ 10,000 ایئرس خالی کھڑے رہنا، یہ سب سے بڑی پنشمنٹ ہے۔ سب سے بڑی پنشمنٹ اگر یہی دے دی، کوئی پنشمنٹ ہم کو خدا نہ خاصا نہیں ملی، خالی اللہ نے کہا کہ میں تمہارا حساب 1000 سال کے بعد دوں گا، انف۔ 1000 میں کوئی کرسی نہیں ہے، صوفہ نہیں ہے وہاں پہ، کیا بیٹھ گئے جا کے؟ اب یہی پنشمنٹ ہم کو مل گئی تو ہم کیا کریں گے؟ چلو پورے اعمال ہمارے اچھے ہیں، خالی آپ کو کہہ دیا کہ ملائکہ نے کہا کہ تیرا نمبر آئے گا 500 سال کے بعد، اٹ مینس 500، اور پھر وہی جو 500 1000 2000 بولو، اپنے دل سے نہیں بولو، قرآن اٹھا کے دیکھو، 50,000 کہا اللہ نے، 50,000 ایئرس کہا، وہ ایک دن 50,000 ایئرس کا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ڈے آف ججمنٹ 50,000، کوئی پنشمنٹ نہیں ملتی، خالی بولتے کہ 1 سال تک کھڑا رہنا ہے،
1 साल اس ایزی انسان کھڑا ہوا ہے. اگر 10,000 مل گئے, 15,000 مل گئے, 20,000 مل گئے, 20,000 ایئرس تک کوئی پنشمنٹ نہیں مل رہی ہے, گوئنگ ٹو جنت. بٹ آفٹر 20,000 ایئرس 20,000 ایئرس تک آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں ہے. تو میرا بولنا یہ کہ جو 65-70 ایئرس کی یہ جو لائف ملی ہے نا, یہ لائف 70 ایئرس کی ہے خالی, اس میں آپ کو سب آرام ہے. وہ 20,000 ایئرس سے تو بچ گئے. 20,000 سال اگر کھڑے رہنا پڑا تو کیا کریں گے؟ اس سے جو 20,000 ایئرس کھڑے رہنا, سوچو کہ کتنے وہ دن. اور یہ مت سمجھو کہ ہم تھوڑی نہیں کہ کوئی اور رہے گا. نو, یہ سب سے بڑی غفلت ہے. ہر چیز اپنے پڑھ لو, جو چیز آئی نا وہ اپنے پڑھ دیکھو, کہیں میں تو نہیں, کہیں میں تو نہیں. جب آپ اپنے اوپر لیں گے تو دن آپ خود اپنے آپ کو چیک کر لیں گے. پھر ہم کو کرنا ہے بہترین. اس کے لیے عمل کیا ہے کہ قیامت میں آسانی ہو. کہا کہ تم دوسروں کا خیال کرو. جب تم آج اپنی اس زندگی میں دوسروں کے لیے تم رحمت بنو گے تو اس دن اللہ تمہارے لیے رحمت بن جائے گا. ایک چیز ڈیسائیڈ کرنے آج کہ ہم اپنی پوری زندگی میں 24 آورس میں کوئی ایسا دوسروں کا, اللہ کے بندے نے دوسروں کے لیے کام کرے, کیسا بھی جیسا چاہے کر. کسی کو آپ جاب دے پا سکتے, مثال ہے جاب دے پا دیں, کسی کے لیے کچھ فیور کر سکتے ہیں کریں, کسی بھوکے کو کچھ کھلا سکتے ہیں کھلا دیں. یہ مت سمجھو کہ ارے میں نے اتنا دیا, واٹ ڈو یو مین اتنا دیا. اللہ اگر کہہ دے کہ میں نے تو تجھے اتنا دیا, then what you are going to do. ارے یہ تو میں نے اس کو اتنا دے دیا, یہ کبھی مت سوچو کہ میں اتنا دیا. اللہ اگر روک لے, اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تو تجھے کب سے دے رہا ہوں, کتنا دوں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیا سمجھ رہے ہیں, ہم کما رہے ہیں. اگر اللہ کہتے ہیں, یہ ہمیشہ دھیان میں رکھو کہ اس کے بندوں کے سامنے میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ ہم تو شکر ادا کریں. ہم تو اللہ کے لیے تھینکفل ہوتے ہیں اللہ سے کہ اللہ نے ہم کو سلیکٹ کیا, ہم کو اس قابل کیا کہ میں اس کے بندے کی مدد کر سکتا ہوں. میں صرف پیسے کی بات نہیں کرتا, زبان سے آپ مدد کر سکتے ہیں کسی کو, کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں, کسی کو لفٹ دے سکتے ہیں. یہ سب مدد ہے اللہ. کئی چیزیں ہیں آپ مدد کر رہے ہیں تو سمجھو آپ اللہ کا شکر گزار کرو کہ اللہ تیرا بڑا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے چانس دیا. اگر اللہ چانس نہیں دیتا تو ہم کیا کر لیتے, ہم کو موقع نہیں ملتا. تو محشر میں قیامت کے دن, ڈے آف ججمنٹ کے دن, کہ جس دن ہر چیز فنا ہوگی, اس دن میں آپ آسانی چاہتے ہیں. آپ 50,000 ایئرس کھڑے رہنا نہیں چاہتے, آپ 1000 ایئرس کھڑے رہنا نہیں چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈے آف ججمنٹ پہنچے کورٹ میں, چلو کورٹ ہے, کورٹ میں پہنچے اور فوراً آپ کا فیصلہ ہو, جنت میں چلے جائیں. یو آر ریلیکس. اور پنشمنٹ کچھ پنشمنٹ نہیں ہے, خالی 1000 سال کھڑے رہنا, 100 ایئرس کھڑے رہنا. تو کیا کریں گے آپ؟ تو اس کے لیے کیا کریں, دنیا میں عمل دوسروں کے, اللہ کے بندوں کے لیے کام کرتے ہیں. ڈیلی کریں دوستوں, ڈیلی کریں. یہ مت سمجھو کہ میں بہت کر چکا آپ کیا کروں. نو, پتہ نہیں, ہو سکتا ہے پورے کام آپ کے قبول نہیں ہوئے, اب جو کرنے جا رہے ہیں یہ قبول ہو رہا ہے. سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب تک آپ نے اپنے 40-50 ایئرس میں کسی کی مدد کی, ہو سکتا ہے کوئی کام قبول نہیں ہوا, اس لیے اس میں ریاکاری تھی, ہپوکریسی تھی. آپ ہو سکتا ہے وہ کام کر رہے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے. آپ کو معلوم, آپ کے خدا کو معلوم کہ ہپوکریسی ہمارے پاس کتنی ہے, اور انسان کے پاس ہپوکریسی تو بہت ہوتی ہے. دوسرے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ دل سے دے رہا ہے یا دنیا کو بتانے دے رہا ہے. سامنے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم دنیا کو نہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں. نو, شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. آپ کے دل میں یہ صرف اتنا داغ دے خالی کہ یہ میں دینے سے میرا اسٹیٹس بڑھ رہا ہے, لوگ میری تعریف کریں, ختم ہو گیا کام. تو ہو سکتا ہے جب آپ کو موقع ملے, whenever you get chance, اگر چانس نہیں بھی مل رہا ہے نا تو اس کو کریٹ کرو, نکالو, موقع نکالو, کوشش کرو, ڈھونڈو. دنیا کے اللہ کی مخلوق کی مدد کرو تو روز محشر سب سے زیادہ تمہیں حرام ملے گا. سلوات پڑھے ایک اور پڑھے کوشش کرو کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ کریں. آپ جب بھی دوسروں کے لیے کریں نا, خاموشی میں اللہ کا شکر بھی ادا کریں. جو امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ عالم تھا کہ ڈھونڈتے تھے, مولا ڈھونڈتے تھے کہ کہیں موقع ملے میں کسی کے اللہ کے بندوں کی مدد کروں. ڈھونڈتے تھے موقع, اور جب موقع ملتا دیتے تو اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے کہ پروردگار تو نے اس قابل کیا مجھے کہ میں تیرے کسی بندے کی مدد کر. دوستو ایک چیز یاد رکھو, مدد ہم نہیں کرتے,
ہم کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ قیامت کے دن جو لوگ مدد نہیں کرتے، سامنے والے کو پیچھے کر دیتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ روز محشر جب یہ بندے میرے سامنے آئیں گے حساب کے وقت، تو اللہ پکار کے کہے گا کہ اے فلاں ابن فلاں، اے شخص، میں دنیا میں تیرے سامنے آ کے ہاتھ پھیلا رہا تھا اور تو نے میری مدد نہیں کی. تو بندہ پکار کے کہے گا کہ اللہ تیرے تو ہاتھ ہی نہیں، اور تو کب آیا تھا ہمارے گھر میں؟ تو اس وقت اللہ کی آواز آئے گی کہ میں نہیں، وہ فقیر آیا تھا، اس کا ہاتھ نہیں تھا، یہ میرا ہاتھ. آپ دیکھیں کہ آپ، اور کیا کہا گیا فقیر کو؟ یوں مت دو، یوں مت دو، آپ دیکھیں یوں مت دو، کہا یوں دو، کہ اس اوپر سے اپنی رحمت نہیں، اس کی رحمت اپنے ہاتھوں میں. سمجھے؟ یوں دینے سے کہ فقیر اٹھا رہا ہے تو وہ رحمت خدا ہے جو آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے. اپنے ہاتھ سے مت دو، اس کے سامنے رکھ دو. یوں اس سے کہو کہ تم اپنے ہاتھ سے لے لو، اس لیے کہ وہ جب اٹھائے گا تو وہ رحمت خدا ہے جو تمہارے ہاتھ میں آ رہی ہے. تو کہا تم وہ اگر کوئی تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو تم یہ مت سمجھو کہ یہ میرے سامنے کیا ہاتھ پھیلا، شکر کرو کہ کسی نے ہاتھ پھیلا دیا تمہارے سامنے. تم خدا کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلاتے، 24 گھنٹے وہ ہاتھوں کو پھیلاتے. تو وہ بھی اگر کوئی سوال، اللہ تمہیں اس قابل کیا کہ آج تم کسی کو دے سکتے، کچھ نہیں ہوتا تو تم کہاں سے دیتے. میں ایک جنرل مثال دے رہا ہوں، ہر چیز میں ہی. محشر میں آرام چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، جو جیسے خدمت کر سکتے ہو، جس انداز سے کر سکتے ہو، جیسے اس کا فیور کر سکتے ہو، کرنے سے روز محشر انشاءاللہ وہ آرام ملے گا کہ آپ پہنچیں گے اور آپ کا حساب ہوگا اور آپ جنت ملے گی. دوستو یہ ہوگا عمل کرنا ہے. دعا ہماری یہ کہ پروردگار موقع دے کہ ہم تیرے بندوں کی خدمت کریں. یہی طریقہ تھا کربلا میں کہ خدمت کرو، دین کو بچاؤ. یہ سب سے بڑا کام تھا جو اس میں مظلوم امام نے بچایا. دوستو وہ ایام، وہ دور بالکل جس کا انتظار تھا وہ آ گیا. خدمت خلق سب سے بڑی عبادت. یہ ایسی عبادت ہے کہ کسی جمعرات کو کسی غریب کو کھانا کھلانا یا روزانہ کسی یتیم کو کھانا کھلانا، یہ بہت بڑا اجر ہے. بس ایک روایت پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ جب یہ قافلہ زندان میں پہنچا، اور زندان میں جب یہ قافلہ تھا تو جو زندان کا ٹیکر تھا وہ باہر گیا بازار میں. اس کی نگاہ ایک عورت کے اوپر پڑی کہ جو ہر تھرسڈے کو یتیموں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھی. اس کے قریب گیا اور جا کے کہنے لگا کہ تم ہر تھرسڈے کھانا کھلاتی ہو غریبوں کو، زندان میں کچھ قیدی آئے ہیں، سنتا ہوں کہ حاکم کے گناہگار ہیں، لیکن ان کے چہروں سے ایک نور بلند ہے. ان میں ایک چھوٹی بچی ہے جو کبھی اپنے بابا کو پکارتی ہے، کبھی چچا کو آواز دیتی ہے، اور ان کے پاس کھانا اتنا کم آتا ہے کہ سب کو کھانا بس نہیں ہوتا. اگر یہ تھرسڈے تم کھانا لے کر آؤ تو میں دروازہ کھولوں گا اور کھانا ان یتیموں تک پہنچا دے. اس عورت نے، اس مومنہ نے کہا میں تو یہ چاہتی ہوں کہ کھانا کسی یتیم تک پہنچے. دوستو بس میں نے زحمت کو تمام کیا کہ تھرسڈے نائٹ آئی، وہ سر پہ خان رکھ کر زندان کے دروازے تک پہنچی. زندان بان نے دروازہ کھولا، وہ خان کو لے کر اندر داخل ہوئی. جناب زینب کی نگاہ دور سے پڑی تو شہزادی نے کہا کہ بی بی ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے. تو اس نے کہا کہ بی بی یہ صدقے کا کھانا نہیں ہے بلکہ یہ امام حسین کی سلامتی کا کھانا ہے، کہ میں ہر تھرسڈے کو حسین کی نظر کرتی ہوں کہ میرا آقا سلامت رہے. اس لیے کہ میں جب چھوٹی تھی اور میں مدینے میں رہتی تھی اور مدینے میں بیمار ہوئی تو میری ماں نے فاطمہ شہزادی کے پاس مجھے لے کر گئی اور شہزادی نے کہا کہ میرے حسین کی سلامتی کی دعا کرو. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ہر جمعرات کو میں حسین کی سلامتی کا کھانا کرتی ہوں. بس عزیزو یہ سننا تھا. زینب نے کہا آج کے بعد حسین کی سلامتی کی دعا نہیں کرنا. تو اس نے کہا بی بی میں کیوں نہ کروں؟ تو کہا کہ نہیں، حسین شہید کر دیے گئے. پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ تو کہا میں حسین کی بہن زینب ہوں، یہ حسین کی یتیم سکینہ ہے. ارے میرا حسین کربلا میں بھوکا اور پیاسا مار ڈالا گیا. جب حسین کے سر مبارک کو دیکھا وہ بی بی نے منہ پیٹ لیا، کہا مولا میں اب تک آپ کی دعا کر رہی تھی لیکن آپ دنیا سے. پروردگار مظلوم کربلا کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. یہ توفیق عطا فرما کہ اس سال زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کرے،
جب بھی ہم امام حسین کا ذکر کریں ذکر کو شہزادی کونین کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ پروردگار مظلوم امام کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، ان کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، جو بے روزگار نے روزی عطا فرما۔ پروردگار مظلوم امام کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیں جو تیری رحمت کے بیچ میں آئے۔ پروردگار یہ اس سال کا آخری دن ہے، پروردگار اس سال جو بھی ہم سے گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہوئے ہیں، اللہ تو اپنے علی کا واسطہ انہیں معاف فرما دے۔ اب آئندہ سال ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرا اب 10 سالے بن کے دنیا میں زندگی گزاریں۔ پروردگار مظلوم امام کا واسطہ ہمیں جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار ثانیہ زہرا کا واسطہ، ان کی مظلومیت کا واسطہ، جو مخروض ہیں ان کے قرض عطا فرما۔ امام کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کے اور تیرے بندوں کی خدمت کریں۔ پروردگار ثانیہ زہرا کا واسطہ زمانے کے امام کو سلامت رکھ، تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، بالخصوص عراق میں، ایران میں، لبنان، پاکستان، جہاں جہاں حسین کا ذکر ہو رہا ہے، پروردگارہ عزاداروں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما، مجلس میں آنے والوں کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جمیع مومنین اور مومنات اور جس کے لیے آج کی مجلس رکھی گئی ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ مرچنٹ فیملی، سکینہ بھائی، جعفر بھائی، شمجی فیملی اور جمیع مومنین اور مومنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضرت حسین قرآن کا یہ بڑا مشہور اعلان ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جب مسلمان رسول کے پاس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو آپ کی جو محنت آپ نے کی ہے رسالت کی، جو ہم کو آپ نے اتنا اسلام بتایا ہے، تو ہم اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، زر و جواہرات دینا چاہتے ہیں، پیسہ دینا چاہتے ہیں، جو بھی دینا چاہتے تھے۔ پیسے والے لوگ رسول کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہم آپ کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت یہ آیت آئی کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تمہاری رسالت کی جو اجرت ہے وہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے اہل بیت سے مودت ہے۔ اور قرآن کی بڑی مشہور آیت ہے کہ جس میں اہل بیت کی محبت مودت کا ذکر ہے۔ اس اشرح مجالس کا عنوان ہے تاریخ معصومین۔ انشاءاللہ رسول سے لے کے 11ویں ماہ تک، لیکن ایک سلسلہ رسالت مآب سے بنے، اسی لیے میں رسالت مآب کا بھی ذکر کروں گا، مولا کائنات اور شہزادی کونین کا، لیکن اصل میں جو واقعات ڈیٹیل میں آئیں گے وہ 4تھے امام سے لے کے 11ویں امام تک، اس لیے کہ ان معصومین کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، سال میں ایک دفعہ ہو گیا ولادت میں یا شہادت میں ہو گیا۔ تو اصل اس کا مقصد یہ تھا ان مجالس کا کہ ہم تاریخ معصومین جو پڑھیں وہ ان امام کے واقعات پڑھیں، وہ معصومین کے واقعات ہمارے سامنے آئے، ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارے دوسرے اماموں نے کیا کیا، ان کا زمانہ کیسا تھا، ان کے دور میں کون سے حاکم تھے اور امام نے تبلیغ کیسے کی،
چوتھے امام سے لے کے 11ویں امام تک کے واقعات ڈیٹیل میں آئے. آج رسالت مآب کے اوپر اس لیے کہ رسول کا ذکر بھی بہت کم ہوتا ہے اور رسول اللہ کا اتنا ذکر ہے کہ 40-50 منٹ یا 1 گھنٹے کی تقریر میں رسالت مآب کی پوری زندگی کو سم اپ کرنا اٹس ناٹ پاسبل. لیکن پوری کوشش کروں گا کہ وہ مین جو واقعات ہیں رسالت مآب کے کہ ولادت کیسے ہوئی, ولادت کے بعد مکے کی آپ کی زندگی کیسے تھی, جو مین پوائنٹس ہیں صرف وہ پیش کر سکوں گا. اور پھر کل مولا کائنات اور شہزادی کونین کے ذکر, پرسوں امام حسن امام حسین, پھر چوتھی سے ڈیٹیل میں چوتھے امام سے لے کے 11ویں امام تک کے واقعات. صلوات پڑھیں محمد. اللہ کا رسول جو سردار انبیاء ہے, 1,24,000 جو ہمارے نبی ہیں ان کا سردار ہے. رسالت مآب دنیا میں آئے تو یہ آپ کی ولادت تو ہزاروں برس پہلے ہو گئی تھی. دنیا کی پیدا ہونے سے جو لاسٹ ایئر کی اگر میری مجالس آپ کے ذہن میں ہے تو جو دنیا کی خلقت ہوئی تھی, دنیا کو جو اللہ نے پیدا کیا تھا, اس سے کئی ہزار سال بھی یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا کتنے ہزار سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی آپ کے نور کا. اس لیے کہ دنیا میں آئے تو انسانی جسم میں آئے, لیکن اصل میں آپ کے نور کا کی جو خلقت ہوئی, خود اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میرا نور اس وقت پیدا کیا گیا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. آب و گل یعنی آدم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, پانی اور زمین کے درمیان تھے, یعنی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو اس وقت خود مولا کا ارشاد ہے کہ ہم تھے وہ جو اللہ کی عبادت کر رہے تھے. لاسٹ ٹائم میں نے ڈیٹیل میں اس میں بتایا تھا کہ کتنی عبادت ان لوگوں نے کی, کتنے thousands of year, اور thousands of year بھی یہ 1000 سال نہیں جو آپ کے 365 days ہے, وہ نورانی سال ہے. نورانی سال کا کیلکولیشن آج ہمارے پاس نہیں ہے کہ نورانی سال کے 1 سال کتنے دنیا کے کتنے سال کے بعد ہوتا تھا. تو رسول کی ارشاد ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے تو جب کچھ نہیں تھا, نہ زمین تھی نہ آسمان تھا, بس خدا تھا یا ہم تھے, اور ہم نے ہزاروں برس اللہ کی عبادت کی. اتنی عبادت کی کہ اس کے بعد پھر اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو مشہور واقعہ کہ اللہ نے پھر جناب آدم کو, جناب پورے نبیوں کو خلق کیا. ان سے پہلے بھی ایک مخلوق تھی اللہ کی, وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ یہ دنیا جو اب ہے نا, اس دنیا سے آدم سے پہلے اللہ کی کون سی مخلوق تھی, وہ لوگ کتنے سال تھے. تو ہمارے رسول ان سب سے پہلے پیدا ہوا. کوئی دنیا میں کیلکولیٹ کر کے یہ نہیں بتا سکتا, نہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ کتنے دنیا کے سال ہوں گے کہ جتنے سال پہلے میں پیدا ہوا. تو رسالت مآب کا نور پہلا نور, خود آپ کا ارشاد ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری, کہ میں تھا, میرا نور تھا جو سب سے پہلے اللہ نے خلق کیا. پھر اس نور کے ٹکڑے ہوئے, مولا کائنات کی ولادت ہوئی. ولادت یعنی نورانی ولادت. پھر شہزادی کونین, پھر اس کے بعد یہ چہارہ معصومین کا نور تھا جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا. دنیا میں جو رسول آئے یہ آپ کا ظہور ہوا. آپ آئے دنیا میں کیسے آئے؟ 17 ربیع الاول. اب دیکھیں عجیب بات ہے کہ مسلمان کلمہ رسول کا پڑھتا ہے, انہیں دوسرے مذاہب کو پورا اٹھا کر دیکھے, دنیا کے اسلام کو ہٹا کر جتنے دنیا کے دوسرے مذہب ہیں ان سب کو پتا ہے کہ ان کا جو رہبر ہے, ان کا جو لیڈر ہے, جو بھی ان کا ریلیجس لیڈر جسے آپ کہیں گے وہ ہے, ان سب کو پتا ہے کہ ان کا آدمی کب پیدا ہوا. مسلمان جو ابھی سب سے ریسنٹ مذہب ہے, ظاہری طور پہ جتنا بڑا مذہب ہے, یہ مذہب کو اب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے. میں آپ کو منبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آپ کسی بھی مسلمان عالم سے پوچھیں, کسی بھی جو ہے مورخ سے پوچھیں, کسی بھی مفسر سے پوچھیں, یہ بتایا کہ پوچھو کہ کریکٹ ڈیٹ کون سی ہے رسول کی ولادت کی. کریکٹ ڈیٹ کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک رسول پیدا ہوا. ٹھیک ہے, رسول پیدا 1 سے 12 تک ہوا, جو بھی ڈیٹ میں ہوا. وفات کب پائی یہ بھی نہیں معلوم. کوئی تاریخ میں عام مسلمانوں کی نہیں ملے گا. صحیح بخاری جو بڑی صحیح ہے نا, اس میں بھی نہیں ہے, نہ مسلم میں, نہ ترمذی میں, نہ صحیح ستہ میں, کسی میں نہیں. میں منبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, 10 دن ہوں آپ کے پاس, کوئی مجھے کریکٹ ڈیٹ بتائے. مسلمانوں سے پوچھو کہ کریکٹ ڈیٹ کون سی تمہارے رسول کی پیدا ہونے کی, اور کریکٹ ڈیٹ کون سی ہے تمہارے رسول کے واپس جانے کی. یہ اس سے زیادہ ظلم رسالت مآب پہ مسلمان اور کیا کرے گا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ہے, اور ہمارے پاس سند کے ساتھ ہے, پروف کے ساتھ ہے, اس لیے کہ اس نے بتایا کہ جو رسول کا صحیح معنوں میں وارث تھا ان کے پاس ہے. ہم چیلنج کے ساتھ کر سکتے ہیں, ہم بتا سکتے ہیں. یہ ہمارے اوپر تہمت ہے کہ ہم رسول کا ذکر نہیں کرتے. جتنا ذکر رسول کا ہم کرتے مسلمان کہاں سے کرتے. مسلمانوں کے پاس صرف زلفیں ہیں, سرما, یہ مسلمانوں کے پاس نہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں. ان کے زلفوں کا ذکر ہے, ان کے سرمے کا ذکر ہے. یہ نہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے بھائی, زلفیں اور سرما, ان کے انگلی کا ذکر ہے. یہ ذکر اب تک نہیں ہے کہ تمہارا رسول پیدا کب ہوا.
مکہ نہیں، پہلی ربیع الاول سے 12 ربیع الاول. ہمارے تمام علماء نے لکھا کہ 17 ربیع الاول 17 ربیع الاول اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی. اور وہ سال پہلا وہ عام الفیل کا ہے جو واقعہ فیل ہوا تھا، جو ابرہہ کا واقعہ ہوا تھا، اس کا فرسٹ ایئر تھا، وہی سال ہوا تھا. آپ کی ولادت 17 ربیع الاول تھی، 17 ربیع الاول تھرسڈے کی رات تھی یا فرائیڈے کی صبح تھی، اس میں اختلاف ہے کہ ٹائم کیا تھا، تھرسڈے نائٹ تھی یا فرائیڈے مارننگ تھی. مکہ معظمہ میں ولادت تھی. دوستو افسوس کی بات ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، کلمہ رسول کا پڑھ رہے ہیں. دنیا میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہر مذہب کا، اب یہیں کا دیکھ لیں آپ، بابری مسجد کو یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں، مشرکین جتنے کہ ان کا جو رہبر تھا رام وہاں پیدا ہوا، یہ جگہ ہے نا، وہاں وہ پیدا ہوا. آپ عیسائی کو لے لیں، یہودیوں کو لے لیں، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ موسیٰ کہاں پیدا ہوئے، عیسیٰ کا پیدا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ رسول جب پیدا ہوا نا وہ جگہ تھی، میں نے اب خود زیارت کی ہے، لیکن اس جگہ کو ان مسلمانوں نے رکھا نہیں. ان کو تو چاہیے تھا وہاں بہت بڑا ٹاؤن بناتے، بڑا بڑا جگہ بناتے اور ہوتے کہ ہم جس کا کلمہ پڑھتے وہ یہاں پیدا ہو. رسول کا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ ایک لائبریری، ایک بس سٹاپ کے پاس مکے کے باب السلام جو دروازہ ہے خانہ کعبہ کا، اس کے پیچھے بازار ہے. بازار کے پاس ایک بس ڈپو ہے، بس ڈپو کے پاس ایک بڑا حجرہ ہے. کہتے ہیں کہ یہاں جناب آمنہ نے ولادت کی تھی رسول. اس سے بڑا ظلم مسلمان اور کیا کرے گا کہ اس کو اپنے رسول کی ولادت کی جگہ کو وہ ختم کر دیا. اور کیا کیا، اب تو وہ بھی ختم کر دیا، انہیں لکھ کے بھی نہیں لگا. کوئی زائرین جاتے نہیں، جن کو پتا ہے وہی جاتے ہیں، جن کو نہیں پتا ہے وہ نہیں جاتے. پھر کا کلمہ رسول کا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، انشاءاللہ رضوی کالج میں یہاں بتاؤں گا کہ یہ جتنے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کا ڈریس پہنے ہوئے ہیں، یہ یہودی ہیں، اپنے پاس عیسائی ہیں، کافر ہیں. صرف کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے ان کے ہاتھ کی ہر چیز حلال ہے. اس لیے کہ اسلام کا حکم ہے کہ اگر کوئی زبان کی نوک سے بھی کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کوئی کہتا ہے، تو اسے لین دین آپ کر سکتے ہیں. یہ تو سب سے بڑے ظالم ہیں، رسول کی کسی چیز کو باقی نہیں رکھا. ان کو چاہیے تھا وہاں پہ پرزرو کر دیتے، اور پرزرو کر کے لوگ آتے زائرین زیارت کرتے کہ ہمارے وہ جگہ عبادت کی جگہ، وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ. رسول کو کیا سمجھتے ہیں ہم؟ آج جو کچھ تعمیر کیا، جو کچھ دنیا میں آپ کے سامنے نیکڈ آئی سے آپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ جتنے گلیکسیز آپ کے سامنے جو روز ریسرچ ہو کے آپ کے سامنے، آپ گوگل پہ جائیں، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں جو گلیکسیز روز ہزاروں ملینز اور ٹریلینز کے اس سے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو ریسرچ لوگ کر رہے ہیں، یہ سب صدقہ ہے اللہ کے رسول کا. کیا ارشاد ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ایک عالم کا نہیں، یہ لقب صرف رسول کا ہے کہ عالمین کے لیے رحمت. رسول اللہ نے، آپ دیکھیں اللہ کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ عالمین کا رب ہے. اس کے بعد پلٹ کے صرف اپنے حبیب کے لیے اس نے کہا کہ تم عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے. کسی نبی کے لیے نہیں ہے. یہ جو کچھ آج ہمارے سامنے ہے یہ اللہ کے رسول کا صدقہ ہے. ان کا وجود وہ عجیب رحمت ہے جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے. اس کی ولادت کی جگہ کو مسلمانوں نے بھلا دیا. تاریخ نہیں معلوم، شہادت کی تاریخ نہیں معلوم، ولادت کی جگہ لوگوں کو نہیں معلوم. بہرحال 17 ربیع الاول کی آپ کو ولادت ہوتی ہے. جناب عبداللہ جو آپ کے فادر تھے، جو ادھر بزرگوار تھے، وہ 6 مہینے پہلے ولادت سے، رسول کی ولادت سے 6 مہینے پہلے مدینہ منورہ گئے تھے. مدینہ میں آپ کچھ تجارت کے سلسلے میں گئے تھے اور جناب عبداللہ کی وہاں وفات ہو گئی. عبداللہ اور جناب ابو طالب سگے بھائی ہیں. جناب عبد المطلب آپ کے دادا ہیں، گرینڈ فادر ہیں. عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے، 2 وائف سے. پہلی وائف سے جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب. باقی عباس ہے، جناب حمزہ ہے، جناب جتنے ہیں اس کے بعد یہ لوگ ہیں، اور ابو جہل بھی اسی میں، ابو لہب بھی. 11 بیٹے تھے. جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب ایک ہی ماں سے سگے بھائی ہیں. جناب عبداللہ جو رسول کے فادر تھے، وہ ولاد، آپ سے خواہش ہے کہ تھوڑا صلوات پڑھیں محمد. اور آگے پلیز، بالکل آگے ایک صلوات پڑھنے والا بابا.